بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکرونی اذکرکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یاد کیا ہے؟ یاد یہ ہے کہ ہمارے عقیدے باطنی اور ارتقا، یعنی ہمارا یقین اس یاد پر کہ عقیدے باطنی ارتقا اور روحانی زندگی کا انحصار یاد پر ہے، یاد رکھنے یاد منانے پر ہے۔ ہمارے روز مرہ معاملات، سرگرمیاں، حرکات و سکنات، گفتگو، سمجھ بوجھ، پڑھنا لکھنا، میل ملاقات، جملہ امور زندگی سب اسی پر علم پر منحصر ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پوری زندگی لمحہ بلمحہ ہماری یاد میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہی یاد ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے اور ہنر سکھاتی ہے۔ سب نئے پرانے رشتے اسی یاد سے زندہ رہتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہماری عادات و خصائل جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمیں کسی زبان یا بات چیت کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ ہم دوستوں یا دشمنوں کی پہچان رکھ سکتے ہیں۔ یاد کے بغیر گویا پوری زندگی دیوانگی ہے۔ ہوش و خرد کا وجود اسی یاد کے سہارے قائم ہے، کیونکہ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جو قرآن نے انسان کو نظام ہدایت عطا کیا ہے اس کے قیام و استحکام کی بنیاد بھی اسی یاد پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ وہ انسان جو اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے، تو ہدایت الہی کے ماضی اور مستقبل پر بھی وہ ایمان لاتا ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ لوگ جو آپ کی طرف جو کچھ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ انسان انتخاب عمل کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ جب وہ کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو جو کچھ اسے یاد ہوگا اسی کے مطابق اس سے عمل سرزد ہوگا۔ یہاں ایک بڑا باریک سا نقطہ سمجھنے والا ہے کہ دل کی کیفیت یا قلبی اعمال جنہیں ہم محبت، خشیت، عز و نیاز اور تسلیم و رضا کے الفاظ استعمال کر کے ان کا تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد یا یادوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ جذبات ہیں مگر خیالات کے تحرک کے بغیر وجود میں نہیں آتے، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو یاد کی نعمت عطا کر رکھی ہے کہ یاد کا مضمون بڑا وسیع ہے۔ یاد کا جو ہے مضمون اتنا انتہائی وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کرنے کے لیے بہت زیادہ کتابیں، بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں مختصر بات کرنی ہے کہ جب بھی ہمیں سابقہ انبیاء کرام کی یاد بنانی ہے یا ان کی یاد کو دین کا حصہ قرار دے دیا گیا کہ سابقہ انبیاء پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی ماننا ہے، تو ان کی یہ یاد ہی ہوئی نا، یہ سب ہم یاد منا رہے ہیں۔ تو سابقہ انبیاء کرام کی یاد منانا، ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا بھی ہمارے ایمان کا لازمی حصہ قرار پایا ہے۔ یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر ہم کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیں قرآن پاک میں جا بجا آپ کا ذکر آیا ہے کہ ملت ابراہیمی کا ذکر ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ اس طرح یاد منانا، انبیاء کی یاد منانا یا ان کی یاد کو دین کا حصہ بنایا گیا، یوں کہیے کہ شریعت کا قانون بنا دیا گیا کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار ہے، نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، نماز عصر سیدنا عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے، نماز مغرب سیدنا داؤد علیہ السلام کی یادگار ہے، نماز عشاء ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے۔ اور بھی علماء کرام نے انبیاء کا نام لیا، کہیں سلیمان علیہ السلام کا نام بھی آیا ہے۔ بہرحال ہر پیغمبر نے اللہ کے حضور سجدہ کیا
اور اللہ کی عبادت کی، اللہ کا شکرانہ ادا کیا، اللہ کو یاد کیا، تو ان کی سنتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادتوں اللہ کو زیادہ پسند آئیں، ان کو ہمارے لیے نماز بنا دیا، وہ ملا کے 5 وقت کی نماز بنا دی گئی ہمارے لیے، ہم پر وہ فرض کر دی گئی ہیں۔ اب یہ نمازیں ان جو نام لیے میں نے، انہوں نے بھی ادا کی، کچھ اور نام بھی آتے انہوں نے بھی ادا کی ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ کے حضور سجدہ ادا کیا اور نمازیں پڑھی، اور یہ ہمارے لیے دین کا حصہ بن گیا۔ اب آپ حج کو لے لیں کہ حج کیا ہے، جو سب سے بڑی عبادت قرار دیا گیا، اور زندگی میں جو جتنے لوگ صاحب استطاعت ہے ان پر ایک بار فرض کر دیا گیا، تو یہ حج کیا ہے، یہ بھی ایک یاد ہے۔ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے۔ احرام کیا ہے؟ احرام ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور بہت سارے انبیاء کی، بعض تو انبیاء کا ذکر آتا ہے، بعد میں 70 انبیاء کا بھی ذکر آیا ہے کہ ان کی یہ یاد ہے، اتنی کہ انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں جب انہوں نے حج کیا تو انہوں نے بھی احرام باندھے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سارے انبیاء جو ہیں احرام باندھتے تھے، تو احرام باندھ کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ تو یہ ان کا یہ لباس پہننا اور یہ لباس پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا رب کو اتنا پسند آیا کہ ہمارے لیے دین کا حصہ بنا دیا، حج کا حصہ بنا۔ اب ہمارا عمرہ اور حج نہیں ہو سکتا جب تک ہم احرام کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور پھر صفا مروہ کے چکر نہیں لگاتے۔ تو صفا مروہ کے چکر حضرت ہاجرہ علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں، علیہ السلام کہیں، دونوں ٹھیک ہیں، تو ان کی سنت کو ہم نبھاتے نہیں ہیں، تو ہمارا صفا مروہ نہیں ہوتا، ہمارا عمرہ نہیں ہوتا، ہمارا حج نہیں ہوتا۔ تو یہ کس کی یاد ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے۔ قربانی کرنا کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ طواف کرنا، یہ قربانی دینا، یہ صفا مروہ کرنا، یہ احرام باندھنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ حج ہے، یہ حج ہے۔ یہ تلبیہ پڑھنا، یہ تلبیہ پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ حج ہے۔ تو حج کیا ہے؟ انبیاء کی ادائیں ہیں، اولیاء کی ادائیں ہیں، کیونکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اولیاء ہیں نا، وہ ولیاء ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں۔ تو اب ولی اور نبی دونوں کی اداؤں کو ملا کے رب نے ہمارے لیے کیا بنا دیا؟ دین بنا دیا، شریعت بنا دی، اور ہم نے اس میں یہ جو ادائیں نبھاتے ہیں، نبھانی ہیں، یہ سب کے سب عبادت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اداؤں کو نبھایا اور ہمارے لیے نبھانے کا حکم دیا، اور اس کو شریعت بنا دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یاد ہے۔ حج کیا ہے؟ یاد ہے۔ کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانا، ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی یاد منانا، اسماعیل علیہ السلام کی یاد منانا، انبیاء کرام جتنوں نے حج کیے، جتنوں نے احرام باندھے، ابراہیم علیہ السلام نے باندھا، اور 70 انبیاء کا ذکر بھی آتا ہے، انہوں نے احرام باندھے، تو یہ رب نے قبول فرمائی، یہ ادائیں ان کی پسند فرمائی، تو ہمیں یہ یاد دے دی کہ یہ مجھے یہ ان کے اعمال اتنے محبوب ہیں، ان کی ادائیں اتنی پسند ہیں، تو یہ میں نے تمہارے لیے قانون بنا دیا، تمہارے لیے دین بنا دیا، اس دین پر تمہیں چلنا ہے اور اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اور جب تم اس پر عمل کر رہے ہو، اس دین پر چل رہے ہو، تو رب فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیا کیا طریقوں سے ہم یاد کریں گے انشاءاللہ مزید آگے ہوں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔